اگلا سوال ہے علی بھائی کی جانب سے مسلسل کئی سالوں سے بریلوی علماء پر ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بالآخر بریلوی علماء ہی میں سے ایک مرد مجاہد امام المناظرین علامہ مولانا سعید احمد اسد حافظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ببانگ دہل چشتی رسول اللہ والے واقعہ کے کفری ہونے پر ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے۔ علی بھائی، اب آپ پر یہ علمی قرض ہے کہ اولو العلم قائما بالقسط کے تحت بریلوی علماء کو اپریشیٹ کریں تاکہ شاید دیوبندی علماء کو بھی اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے واقعہ کا جھوٹا دفاع کرنے سے توبہ کی توفیق مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے یہ کسی بریلوی عالم نے ہی سوال لکھا ہے۔ اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔ تو سر، یہ آپ ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ہم آلریڈی یہ کام کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ چند دن پہلے میں نے پرسنلی سعید احمد اسد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، جو بریلویوں کے امام المناظرین ہیں اور میں ان کو بچپن سے سن رہا ہوں، میرا بھی آپ کو پتہ بلٹ اپ تو بریلوی مکتب فکر میں ہوئے آلموسٹ 31 ایئرس تک جی۔ تو 1994 میں نے سعید احمد اسد صاحب کو فزیکلی سننا شروع کیا، جب ان کی داڑھی بھی کالی تھی، اور ہمارے یعنی جیلم میں جب یہ آیا کرتے تھے تو ان کے جلسوں میں بہت رش ہوتا تھا، بڑی علمی گفتگو اس وقت بھی کرتے تھے۔ اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 عیسوی، جو محدث اعظم تھے سعودیہ میں، ان کا پہلی دفعہ نام میں نے سعید اسد صاحب کے منہ سے سنا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ زندہ تھے ابھی البانی صاحب۔ تو وہ اکثر کوٹ کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا۔ تو اس سے آپ ان کے علمی شغف کا اندازہ لگائیں۔ تو ہمیں امید تھی کہ ایسے اہل علم لوگ سچائی کی آواز بلند کریں گے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کا ایک ڈیبیٹس چل رہی ہیں، اس میں بھی میں نے سعید اسد صاحب کو سپورٹ کیا تھا۔ میری ویڈیو بھی یوٹیوب پہ چڑھ چکی ہے، مناظرہ بٹوین سعید اسد اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اور اردو میں اس کا ٹائٹل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی۔ وہ آپ کلپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی میری ان سے فون پہ باقاعدہ بات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے جو رجوع ریکارڈ کروایا یہ اچانک، ان کا میں تو شروع سے ہی باتیں کرتا تھا، بہرحال ویڈیو میں نے اب کر دی ہے۔ کلاس کے دوران کہتے ہیں کسی نے وہ ڈسکشن کی تو میں نے اس پہ بات کی، وہ ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ چڑھ گئی۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو پرسنلی آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی دعائیں انہوں نے دی مجھے۔ کہتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا سر 42 ایئرس آلموسٹ ہونے والی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے تو بیٹے بھی آپ سے بڑے ہیں، تو میں آپ کو پھر بیٹا کہہ کے مخاطب کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تو پھر کہنے لگے بیٹا یاد رکھو، دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، باقی سب لوگوں کے منہ کے کلام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اسی کے کہنے کا انداز وہی ہے نا، نہ ہم وہابی ہیں سو کالڈ، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دو، جیسے یہ گالی ہیں نا بدعتی، مشرک، گستاخ رسول، گالیاں بنائی ہوئی ہیں، اس طرح یہ وہابی بھی ایک گالی بنائی ہے۔ اور نہ ہم بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی ہیں۔ تو میں نے کہا سر آپ پہ اس سے بھی بڑا امتحان آئے گا جب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر باقاعدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق، اندازہ کریں کلمت الحق، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کتاب ان کی چھپی ہوئی ہے، آپ کو گولڈا شریف سے مل جائے گی، اور پیر میل شاہ صاحب کو اتنے پرانے تو نہیں ہیں، 1937 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو 100 سال بھی نہیں ہوئے فوت ہوئے ہوئے، اور ان کی تو کتابوں کے کلمی نسخے بھی گولڈے میں موجود ہیں۔ تو باقی بزرگوں کے بارے میں تو آپ نے اسی کلپ کے اندر کہا، چشتی رسول اللہ والا کلپ یوٹیوب پر رکھا ہوا ہے، آپ کو مل بھی جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو کفریہ سمجھتے ہیں، اور بزرگوں کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی کتابوں میں یہ چیزیں بعد میں کسی نے ڈال دی ہوں گی، اور میں بھی شروع سے کہتا ہوں کہ آپ نے بزرگوں کو بچانا ہے تو یہی کہا کریں۔ لیکن یہ بات آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں کیسے کریں گے؟ وہ تو اتنے پرانے بھی نہیں ہیں، ان کی تو کتابوں کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، ہاں کلمی نسخے ان کے موجود ہیں،
چلیں ہم ان کے بارے میں بھی اس نے ظن رکھ دیتے ہیں کہ ان کی اولاد نے کچھ کر دیا ہوگا. ویسے یہ لوگ پیر نصیر الدین صاحب سے تو ویسے ہی ناراض ہیں, تو یہ انہوں نے نہ کچھ کر دیا ہو, لیکن وہ کتاب تو موجود ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ فنا فی شیخ اور یہ تصوف میں جو ٹرمنالوجیز ہیں اس کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کر دیا. وہ اردو میں بھی فارسی میں بھی وہ کتاب آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی. انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اس کا جے پی جی بھی ایڈ کر دیں گے کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی موجود ہے. تحقیق الحق فی کلمت الحق, نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے کہا جی انہوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی اس پہ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ بیٹا دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, باقی سب لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں, وہ دین نہیں ہے. چلیں ان کی اتنی بات بھی کرنا بہت بڑی بات ہے, لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے نا جب ہم یعنی قادیانیوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے پہ, تو پھر یہ ساری باتیں ہمارا پیچھا کرتی ہیں نا. ہمارے سے مراد ہے آپ لوگ, سر میرا نہیں کرتی ہیں. میرے کلپ تو ماشاءاللہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بندہ ہے جس نے ہمیں ہاتھ ڈالا ہے تو یہی ہے, کیونکہ چند ایک مضبوط باتیں جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ہم نے تو وہ توڑ کے رکھ دی کہ بھئی چشتی رسول اللہ بھی غلط, اشرف علی رسول اللہ بھی غلط, اون کرو اگلی گال آؤ. ہاں تو یہ تو کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار. تو باقی پیر میر علی شاہ صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے قادیانیت کے خلاف, میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کئی معاملات میں کافی ماڈریٹ اسکالر تھے وہ. ان کا ماڈریٹ ہونا کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی کتاب میں محمد بن الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور نجدی لکھتے ہیں, وہ ابن عابدین شامی کی تقلید کرتے ہوئے بغیر تحقیق کے. لیکن دوسری طرف اسی زمانے میں ایک اہل حدیث عالم ثناء اللہ امرتسری, جو کہ اس وقت قادیانیوں کے خلاف لیڈ کرنے والے علماء میں سے ایک تھے, جو بندی علماء بھی تھے. احمد بریلوی صاحب تو سب سے فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے حسام الحرمین میں پہلا فتویٰ غلام احمد قادیانی پہ دیا تھا, جو بندیوں نے تو بعد میں دیا. اور یہاں سے یعنی اہل حدیث کی طرف سے ثناء اللہ امرتسری تھے. پیر میر شاہ صاحب بھی یعنی منظر عام پہ آئے, اور انہوں نے ایک کتاب سیف چشتیائی لکھی, پھر اس کی طرف سے بھی کتاب آئی تحفہ گولڈویہ کے نام سے. تو ثناء اللہ امرتسری گولڈا گئے ملنے کے لیے پیر میر شاہ صاحب کو, تو پیر میر شاہ صاحب نے جب نماز کا وقت آیا تو مصلی پہ ان کو آگے کر دیا, جو آج بھی کسی بریلوی عالم کی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کسی اہل حدیث عالم کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی دلیری تھی اس زمانے میں. تو یعنی پازیٹیو چیزیں جن کی ہیں وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری طرف امام ابن تیمیہ کو انہوں نے شیخ الاسلام لکھا ہے, حالانکہ بریلوی تو ماننے کے لیے تیار نہیں, ویسے میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن میں ایک اختلاف سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ یعنی ایک اہل حدیث کے ایک بزرگ کے بارے میں اس طرح کے ان کے پازیٹیو کمنٹس پیر میر شاہ صاحب کے. باقی یہ جو ان کی کتاب ہے نا تحقیق الحق فی کلمت الحق, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قادیانیوں نے بھی یہ کلپ دیکھنا ہوگا, تو میں ان کو بھی کلیئر کٹ کہ ہمیں کسی کی کوئی دھونس نہ لگائے. ہمیں دھونس لگ ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل سے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں نے سعید اسد صاحب کا پرسنلی یعنی شکریہ ادا کیا, اور لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے, کہ صرف ان عبارات سے اعلان برات کر لینا کافی نہیں ہوگا اللہ کے حضور چھٹکارے کے لیے. میری اب علمی ذمہ داری ہے کہ میں موت سے پہلے پہلے ان کے علماء اور پبلک تک میں یہ مقدمہ رکھوں. میرا مقدمہ بریلوی عوام اور کھلے ذہن والے علماء کی عدالت میں ہے. ریجڈ اسٹرانٹ قسم کے لوگوں کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. میں مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا کہ ایسی کتابیں جن میں ایسی گستاخانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے تو ہو, جو بندیوں کو گستاخانہ عبارتوں پہ منوانا پڑے تو یہ مشکل کام ہے, کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں سے جو کچھ ہوا, جس کے رد میں حسام الحرمین آئی, اور پھر انہوں نے جھوٹا دفاع کر کے المحند علی المفند لکھی. یہ 1905 میں آئی حسام الحرمین, اور 1906 میں آئی المحند علی المفند. ان کو تو سمجھانا مشکل ہے. باقی میں نے جو الحمدللہ آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے اشرف علی رسول اللہ والے نعوذ باللہ ایشو کے اوپر ڈیٹیل لیکچر, اور وہ بھی ان کی برکت سے ریکارڈ ہو گیا, کیونکہ وہ ایچ ڈی کیمرے میں نے دکھا دیا. وہ دھوکہ دیتے تھے یہ تو خواب میں ہوا ہے, بیداری کا واقعہ نہیں ہے, سارا کچا چٹا کھل گیا.
اور نیچے اس ویڈیو کے نیچے آپ کو کٹر دیوبند کے لوگوں کے کمنٹس ملیں گے کہ جی یہ ہمارے علماء تو ہمارے فرقے کے کمزور گول کیپر ہیں، اس کے بعد تو انہیں اشرف تھانوی صاحب کی اس بارے سے رجوع کر لینا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے ابھی بھی میں عوام کی عدالت میں، بریلوی عوام کی عدالت میں یعنی مقدمہ رکھوں گا. میرا خود بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہا ہوں، 1990 سے لے کے آلموسٹ 2000 تک. مجھے سب لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے. میں عوام کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ کیا ان کتابوں کی عبارات کو کفریہ کہہ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی پرنٹنگ بند کریں؟ نمبر 1. نمبر 2، جہاں جہاں پرنٹنگ کے بعد نسخے جا چکے ہیں سارے ریٹریو کریں. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 3، اعلان برات کر دیں کہ آندہ یہ کوئی کتاب نہیں چھاپے گا چونکہ گستاخانہ ہے، یا ان عبارتوں کو نکال کے وہ کتابیں چھاپیں. اس کو نکال کے آپ جو کچھ اس میں نکالنا ہے نکال کے اینڈ پہ قرآن حدیث بچے گا تو وہ چھاپنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے. تو چھاپنا ہی بند کر دیں کتابیں مہربانی کر کے. یہ کہنا کہ جی اچھی باتیں لے لو بری باتیں چھوڑ دو، تو کل کو آپ کہیں گے غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں سے بھی اچھی باتیں لے لو بری باتیں چھوڑ دو. آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، آپ کہیں قرآن و سنت سے اچھی باتیں لیں جو ہے ہی ساری اچھی ہیں الحمدللہ. ان بزرگوں کو چھوڑ دیں، ان کی کتابیں ان کے ساتھ رہنے دیں. اور اس سے اگلی سخت بات ہے جو میں بریلویت کی ڈاکٹرائن میں ہی بتاؤں گا کہ آپ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ یہ جو الامداد رسالہ تھا اشرف علی رسول اللہ جس میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ ایک خواب ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی وہ ان کا مرید یہی پڑھتا ہے اور وہ اپنے پیر کو لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی کوئی نہیں، اس واقعے میں تسلی تھی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو خوشخبری تھی کہ تو جس پیر کے پیچھے چل رہا ہے، یعنی میں اشرف علی تھانوی، میں متبع سنت ہوں، اسی لیے میرے نام کا کلمہ تو خواب میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میری زبان پہ مسلسل جاری ہو رہا ہے. بجائے پیر یہ کہنے کے کہ شیطان تیری زبان پہ چڑھا ہے، وہ کہتا ہے خیر ہے تسلی ہے، چک کے رکھ کم. ٹھیک ہے. تو یہ الامداد رسالہ جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بریلوی عوام پتہ کہے گی جی چوک میں رکھ کے آگ لگا دیں، یہی کہیں گے نا. تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہی گستاخانہ عبارتیں کشف المحجوب میں نکلیں، حشت بہشت میں نکلیں، تذکرۃ الاولیاء میں نکلیں، تو آپ اپنی ڈاکٹرائن میں خود فیصلہ کریں کہ ان کو کہاں پہ رکھ کے کیا کرنا چاہیے. چوک میں رکھنا نہیں، ظاہر ہے وہ تو امپلائڈ ہے نا، فلنگ دی بلینکس تو یہ خود کریں گے نا، ورنہ تو انہوں نے میرا بیچ میں جملہ کاٹ لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو اس میں انڈورس کرواؤں، ایک کتاب لکھی ہے زلزلہ، ارشد القادری صاحب نے، انڈیا کے اسکالر تھے، آلموسٹ 90 سال کی عمر میں ہو کے فوت ہوئے ہیں. تو انہوں نے دیوبندیوں کو چاروں شانے چت کیا ہے. جن عقیدوں کے اوپر وہ بریلویوں پہ اعتراض کرتے تھے نا، انہوں نے دیوبندیوں کی کتابوں سے وہی عقیدے دیوبندیوں کے اپنے بزرگوں کے بارے میں ثابت کر دیے، علم غیب، یہ ساری چیزیں، روحانی تصرف، استمداد. اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا زلزلہ، یعنی ان کے اپنے معنوں میں زلزلہ. وہ کتاب جب مارکیٹ میں چھپ کے آئی نا تو مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، جو دیوبند میں شیخ الحدیث بھی تھے، شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھتیجے، جن کا میں نے خلافت و ملوکیت پہ بتایا تھا کہ پہلے وہ خلاف تھے، بعد میں دفاع میں 700 صفحے لکھ دیے. ان تک جب یہ کتاب پہنچی نا تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی بریلویوں کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا تھا، لیکن جب یہ میں نے کتاب پڑھی ہے اس کے بعد تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ ان کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دی جائے. سر سلام ہے مفتی عامر عثمانی دیوبندی کو. اور یہ بات فخریہ زلزلہ کتاب میں انہوں نے پرنٹنگ کے شروع میں چھاپی ہے. تو سر زلزلہ کا ایک اور چیپٹر ایڈ کریں، اس میں پھر آپ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے بارے میں بھی مفتی عامر عثمانی صاحب کا فتویٰ لگائیں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کا کوئی بزرگ فتویٰ دے کہ دیکھو اگر ان میں ایک شعر پیدا ہوا ہے تو ہمارے پاس بھی ایک شعر موجود ہے، امام المجاہدین. وہ مجاہد اس طرح سامنے آئے نا کوئی، امام المجاہدین یا امام المناظرین یا کسی بھی نام سے، کہ جی اس نے کہا ہاں جی ہماری کتابیں بھی اس قابل ہیں. جس طرح مفتی عامر عثمانی نے کہا کہ ان کے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں، ہمارے بزرگ نے بھی کہہ دیا کہ ہماری کتابیں. تو سر پھر پتہ چلے گا نا. ابھی تک بہرحال ان کا نمبر اوپر جا رہا ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ کیا ہے. تو یہ کتابیں ریٹریو ہونی چاہیے، یعنی میں تو یہ مشورہ دوں گا. باقی اس معاملے میں ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے تھوڑا سا اس کو جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان تک مقدمہ پہنچانے کے لیے میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جو علماء اس طرح کی کفری عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں، چشتی رسول اللہ کا نعوذ باللہ، اشرفی رسول اللہ کا جو دفاع تھا وہ تو میں نے ایسی انجینئرنگ کی ہے کہ
اللہ کے فضل سے وہ قیامت تک کے لیے چیپٹر کلوز ہے. اس پہ میں ابھی تک صرف ریفرنسز دیتا تھا. میں چاہ رہا ہوں اس موقع کو غنیمت جان کے میں یہ ریکارڈنگ میں بھی لے آؤں کہ اس واقعے میں وہ جو جھوٹی پلی جتنی لیتے ہیں نا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک ایک شیطانی وسوسے کہ میں کاٹ کر دوں تاکہ قیامت تک کسی کی جرت نہ ہو کہ اس طرح کی گستاخانہ عبارتوں کو اور کفری عبارتوں کا دفاع کر سکے. کیونکہ پھر بھی انسان کی دو رائے ہو ہی جاتی ہیں نا کہ یار وہ بھی تو کہہ رہے ہیں, وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں, وہ تو اس پہ یہ دلیل دے رہے ہیں. ان کی جو کہانیاں ہیں نا, دلائل تو اس کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, ان کہانیوں کی بھی میں انشاءاللہ انجینئرنگ سیاست کر دوں گا. لیکن اس کے لیے میں تمہیداً ایک بات کروں. قرآن حکیم میں آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں آیات نازل ہوئیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی جب گفتگو کے دوران بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں, یعنی بات کو ریپیٹ کر دیں. تو یہودی جو ہے نا, جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا اندر سے یہودی تھے, منافقین تھے, علیحدہ میں بیٹھتے تھے نا تو وہ آپ کو پتہ بڑے چرب زبان تھے, جگت بہت مارتے تھے. وہ سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہہ دیتے تھے, سنا اور نافرمانی کی. ٹھیک ہے, حتتن کو حنتتن کہہ دیتے تھے. یہاں بھی انہوں نے رائینا کہنا شروع کر دیا. رائینا, ای کو لمبا کرے اس کا مطلب بنتا تھا اے ہمارے چرواہے. صحابہ اکرام یہ لفظ نعوذ باللہ اس طرح بگاڑتے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نبی علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کی خاطر فرمایا لا تقولوا راعینا, صحابہ تم بھی رائنا کہنا چھوڑ دو. حالانکہ وہ تو نہ اس کو بگاڑ رہے تھے نہ بری نیت سے کہہ رہے تھے. رائینا تو وقولوا انظرنا, تم کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے, ہم پہ نظر کرم فرمائے, نظر ثانی فرمائے, بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں. وہ لفظ ہی چھوڑ دو جو بگاڑا جا رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی عصمت کا معاملہ ہے. اور یہاں آپ لوگ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے نبی علیہ السلام کو کیا شکل دکھانی قیامت والے دن, کس منہ سے سامنے جانا ہے؟ اور اللہ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, اللہ تو اپنے نبی کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے. اس نے تو صحابہ کو روک دیا ہے. اور اس پر بھی ترا سورۃ الحجرات کے شروع کی جو آیات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی خبر نہیں ہوگی, مراد جب خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. ہائے ہائے ہائے. یہ آیت پتہ کب نازل ہوئی ہے؟ صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے, کتاب التفسیر چیپٹر میں. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے اس واقعے کے بارے میں, اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین اشخاص برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور ان کی آوازیں انجانے میں بلند ہو گئیں, اور وہ دو لوگ تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. ان سے اوپر تو کوئی نہیں تھا. وہ بھی برباد ہو جاتے, رسول اللہ سے بدتمیزی نہیں کی. پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا, صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان ہو کے قبیلہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ قبیلے میں سے ایک کو کسی کو امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونیکیشن رہے. تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنائیں. حضرت عمر نے کہا یہ شخص نہیں, یہ بہتر ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر تم اکثر معاملات میں میرے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو بس آپس میں تلخ کلامی ہوئی, آپس میں واضح بلند ہوئی, تو آیات نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو حدیث کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر کی یہ عادت ہو گئی کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی. حضور کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو, مجھے آواز ہی نہیں آ رہی. سر یہ فرق ہے ایک صحابی میں اور ایک وہابی میں اور ایک بابی میں. ظاہر ہم تو ساروں کو بیچ میں لے کے چلیں گے. بابوں کے ماننے والے میں اور صحابی میں یہ فرق ہے, وہ فوراً سمعنا و اطعنا کرتے تھے. اور جب یہ انہوں نے کیا پھر وہ اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. اور آج بھی روزہ شریف کے اوپر جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ,
کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس بھی آج کی ڈیٹ میں بھی آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے. ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے, آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدہ, قبر رسول کی حاضری, یہ سارے ٹاپکس میرے ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ, لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. تو اگر ابو بکر و عمر کے اعمال برباد ہو جائیں رسول اللہ سے بدتمیزی کی وجہ سے نہیں, صرف ان کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے, تو جو لوگ ان کتابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور بزرگوں کی عصمتوں کے رونے رو رہے ہیں, وہ اپنی آخرت کی فکر کریں. بزرگوں کی آخرت بچاتے بچاتے اپنی نہ برباد کر بیٹھے. ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا ہے یا نہیں لکھا, لیکن ان کی ضد ہے کہ انہوں نے لکھا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہوگی, لیکن اس کا منطقی انجام یہ ہے پھر یہ کتابیں چھاپنی بند کریں, پھر یہ ہاتھ میں اٹھا کے نہ دکھایا کریں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں وہ کشف المحجوب پڑھ لے. یہ نہ بتایا کریں کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ ایک صحابی کی بیوی زید بن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ ایک جھوٹا سکینڈل لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. پھر یہ نہ بتایا کریں. میرے کلپ ریکارڈڈ ہے, مجھے تکلیف ہوگی ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے. آپ کو اگر شوق ہے تو میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے بزرگ پرستی سے نکالنے کا. اس میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام, ریسرچ پیپر نمبر 2A پورے کا پورا کور کیا ہے 19 گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. میں اس لیے اس ٹاپک کو آج سکپ کرتا ہوں. تو یعنی یہ نبی علیہ السلام کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے, تو حضرت عمر نے نا بڑے پیار سے نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھاما اور کہا, یا رسول اللہ مجھے آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے. سچ بول دیا نا, اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے. اور وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ جیسا مجھے کوئی بھی نہیں, نہ میری بیوی, نہ میرے بچے, نہ میرے ماں باپ. انہوں نے سمجھا میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں بلکہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کے. تو ان کا, یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے. آپ نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. سر آپ نبی علیہ السلام کی ذات کو کیا سمجھتے ہیں؟ بزرگوں کو بچانے کی خاطر آپ اپنا ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگوں کو بچانے سے مراد ان کی کتابیں, بزرگوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بزرگ ہے بھی ہے یا نہیں, کیونکہ بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے مشرک ہیں, اور دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں. اور ابھی اس سے اوپر چلے جائیں, سنی کے بزرگ جو ہیں وہ شیعہ کے ہاں گمراہ ہیں, اور شیعہ کے بزرگ سنیوں کے ہاں گمراہ ہیں. یہ تو کہانیاں بزرگوں والی اپنے پاس ہی رکھیں. بزرگوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا, یہ لوگ ہمیں نا بڑی یعنی پڑھایا کرتے تھے پٹیاں, اور بڑی اچھی پٹیاں بھی ہم نے بچپن میں پڑھی ہیں. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. کہتے تھے خدا کے لیے آپ دیوانگی کر لیں. اور فخریہ کہتے تھے منصور الحاج نے ان الحق کہا تھا, اگر وہ آنا محمد کہتا تو وہ کافر ہو جاتا, کیونکہ دیوانگی صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, رسول اللہ کے ساتھ نہیں. یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے. تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے ہیں یا کہلواتے رہے ہیں, اب آپ کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول گیا. تذکرۃ الاولیاء میں نے بتایا کہ بازید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن جو لواء الحمد ہے, شفاعت کا جھنڈا, وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر وہ مصنف تذکرۃ الاولیاء کا ساتھ خود لکھتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیوں حضرت صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے دلوں میں تو رسول اللہ کی بڑی عزت تھی. یہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوگی. اور پھر حکمت وہ بتا رہے ہیں, اتنی بڑی بنا کے کہانی بنائی انہوں نے. وہ کہتے ہیں حکمت یہ ہوگی کہ اصل میں یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ سے بڑا ہی ہوگا نا. اوئے ہوئے ہوئے, ایک کہانی نو چھپاڑے واسطے کڈی وڈی کہانی اور بنائی. بزرگ کو بچانے کی خاطر اپنا بھی ایمان لگا دیا داؤ پہ. اگر انہوں نے لکھا ہے 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے, حسن ظن رکھنا پڑتا ہے نا 1 ٹن, کہ اگر انہوں نے لکھا ہے, ہم جنہیں چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے.
سر آپ کو ایسے بزرگ ان کی کتابیں مبارک ہوں، ہم تو اپنے رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو وہ الٹا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ بول رہا تھا. یہ تو ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے. وہاں بھی ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا، اللہ وہی نازل کرتا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں. اور ان کا کیا عقیدہ ہے؟ پھر ان کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول جاتا ہے. پھر اس میں وہ الفاظ ہیں، وہ باقاعدہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ بول کے بھی پھر کیسے تعویل رہ جاتی ہے؟ کیا قیامت الدین دو جھنڈے ہوں گے؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے جھنڈے کی بات کریں، اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اڑے بابا جی کتوں آگے بیچے. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے خوف کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس دن تو انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس کا مطلب ہے آپ بابوں کو انبیاء سے اوپر لے کے جاتے ہیں. سر کتنی آپ کی انجینئرنگ اور کریں، اپنا ایمان بچائیں. قیامت والے دن رسول اللہ نے آپ کے کام آنا ہے، بزرگ بابوں نے نہیں آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر کی طرف جائیں. تو میں اب آپ کو اصول برکت کے لیے وہ واقعہ جو ہے نا اس کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کتاب ہے جی ہشت بہشت، 8 جنتیں. 8 جو بزرگ ہیں چشتیہ کے، ان کے انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں. اس میں سے خواجہ فرید الدین گنج شکر جو پاک پتن والے ہیں، ان کے مرشد تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. چشتیہ سلسلے میں بڑے بزرگ ہیں. معین الدین چشتی صاحب کے یہ خلیفہ خاص ہیں. ان کے جو حالات زندگی ہے نا، فوائد السالکین کے نام سے اس میں تیسری کتاب وہ ہے ہشت بہشت کے اندر، فوائد السالکین. اور اس کو کمپائل کیا ہے فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے، جہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی غلطی سے جا کے گر گئے تھے. یہ وہ انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے. ظاہر ہے بریلوی چھاپ رہے ہیں نا، میں نے تو نہیں چھاپی یہ کتاب. شبیر برادرز پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے ان کا چھاپنے والا، تو میں نے تو نہیں ان کو پیسے دے کے چھپوائی کہ بزرگوں کو بدنام کریں. ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ہے، ہم 1 ٹن اس نظام رکھتے ہیں کہ ان کی نہیں ہوگی. فوائد السالکین میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. یہ میں واقعہ وہ بیان کرنے لگوں چشتی رسول اللہ والا، اور جس طرح میں نے اشرف علی رسول اللہ والے واقعے کی انجینئرنگ کر کے ان کے سارے وسوسوں کے جواب دیے تھے، تو آج اس پہ بھی جو ان کے وسوسے ہیں میں ساتھ ساتھ اس کے جواب دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی المتوفیٰ 633 ہجری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اور نقل کر رہے ہیں فرید الدین گنج شکر. اسی موقع کی مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا کا مراد ہے کہ فرید الدین گنج شکر کہہ رہے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. اسی اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا. پہلا کام دیکھو کہ کیتا انہیں، خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا. حد رکوع سے بھی آگے چلا گیا نا. کسی بھی انسان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں، احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے. قرآن حدیث کا تو فتویٰ بہت سخت ہے نا، تو ہم بزرگوں کے ہی فتوے بیان کر دیتے ہیں. سر قدموں میں رکھ دیا جا کے، حد رکوع کیا حد سجدہ کو جھک گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، وہ بھی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. ہائے ہائے ہائے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شخص تھا کہ جو ہمیں ہماری ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن جب وہ ہم میں تشریف لاتے تھے ہم ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. رسول اللہ کے استقبال کی تو صحابہ کھڑے نہ ہوں اور آپ اپنے بابوں کے سروں میں جا کے یعنی سر دے دیں ان کے قدموں میں جا کے. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں.
شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے، وہ کہتے ہیں جذب کی کیفیت میں تھے. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا، تب مرید کروں گا. تو ویسے تو وہ تو بیچارہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ کوئی اللہ رسول کا نام پڑھوائیں گے. اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے میں بجا لاؤں گا، بجا لانے کو تیار ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جب حضرت ابوبکر کی کو بیعت کرنے آتا تھا تو ایک دفعہ چیک کروانے کے لیے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابوبکر رسول اللہ؟ کبھی بھی یا سیدنا عمر نے نہیں. یا سیدنا عثمان نے یا مولا علی نے کبھی پڑھوایا؟ ہائے ہائے ہائے. خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلت و نعمت بھی دی. ظاہر ہے جی ایسے پکے مرید تو پھر قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں. اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا. پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا. عقیدہ آزمانے کے لیے غلط کلمہ پڑھوایا جاتا ہے یا صحیح والا؟ ورنہ تو حضرت بکر بھی یہ طریقہ اڈاپٹ کرتے. ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا. چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا. اس لیے سچا مرید ہو گیا. یعنی سچا مرید وہ ہے جو پہلے پیر کے نام کا کلمہ پڑھے، دوسرے کچے ہیں. اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے. یعنی جو بھی پیر صاحب کہیں وہ اس پہ عمل کرے، چاہے وہ کفر ہے یا اسلام ہے، نعوذ باللہ. آپ حیران ہوں گے کہ اس واقعے کے اوپر وہ کیا کیا لیم ایکسکیوز. ایک تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی انہوں نے بعد میں کہہ دیا نا اصل کلمہ وہ تھا، تو اس میں رجوع ہو گیا. نہ، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، پرانے بانے. بھائی جی دور بدل گیا ہے. اب دور آ گیا ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کیا گستاخانہ عبارت سے توبہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ توبہ اس طرح ہوتی کہ بیٹا میں نے تم سے کفر کہلوایا تھا اور اس چند منٹوں کے لیے میں خود بھی کافر ہو گیا تھا، میرا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا، میری اپنے پیر سے بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی، اور تیرا بھی نکاح میں نے توڑوا دیا کفر کہلوا کے، تیری بیعت تو پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اور تیرا ایمان بھی توڑوا دیا. اور بیٹا اب میں توبہ کرتا ہوں، تو بیٹا دونوں کسی مولوی کے پاس جا کے پہلے تو اپنا نکاح دوبارہ سے پڑھوائیں، اور پیر اگر میرا زندہ ہے تو میں جا کے اس سے دوبارہ بیعت ہوں، اگر مر گیا تو کوئی اور پیر پہلے میں تلاش کروں پھر تجھے مرید کروں گا. سر یہ ہم سے زیادہ تصوف کون جانتا ہے؟ کفر کی توبہ پھر اس طرح ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے. رجوع کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہانیاں کرا رہے ہو. اعلانیہ کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے. ان تو صرف کہہ کے نہیں وہ میں نے ویسے پڑھوایا تھا دوسرے والا ہے. کفر سے توبہ تو کی نہیں ہے اگر یہ ان کی کتاب ہے 1000 ٹن اس نے زن رکھتے ہوئے. تو یہ جناب جھوٹا دفاع کرتے ہیں. اچھا جی، اب یہ تو ویسے سب سے کمزور دفاع تھا. اصل جو ان کا دفاع ہے نا وہ کہتے ہیں جی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنی خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ وہ اس وقت مجذوبیت کی کیفیت میں تھے، ہوش میں نہیں تھے. اور جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے مجذوب ہو جاتا ہے نا تو اس سے پھر شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. تو میں وہی بات کروں گا جو ہمیں بریلوی علماء شروع سے کہا کرتے تھے کہ جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. محمد علیہ السلام کے لیے اگر آپ دیوانگی کریں گے تو آپ مارے جائیں گے. اللہ کے لیے دیوانگی کرتے رہو. تو جو بندہ جذب کی کیفیت میں جاتا ہے کیا وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے؟ پھر یہ بھی مانے نا اپنے نام کا کلمہ پڑھانے سے. یہ جذب کی کیفیت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو تو کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ کی معرفت والے تھے، رسول اللہ سے عقیدت رکھنے والے تھے. اچھا،
اور یہ کہتے ہیں جذب کی کیفیت ہے قلم اٹھ جاتا ہے. سر قلم جذب والے سے نہیں پاگل سے اٹھتا ہے. تو آپ وہ حدیث بیان کریں جس کی آپ پلی لے رہے ہیں. وہ حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے. ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھ گیا ہے. نمبر 1 جو نابالغ ہے, نمبر 2 سویا ہوا شخص, اور نمبر 3 جو مجنون پاگل ہے. اور یہ مرفوع حدیث بھی سنن ابی داؤد میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر اللہ کی شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے, نابالغ کے اوپر, سوئے ہوئے شخص کے اوپر اور پاگل کے اوپر. تو سر یہ مجذوب نہ کہا کرے, آپ کہیں کہ ہمارے بزرگ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ذہنی توازن ان کا بگڑ گیا تھا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی جب ذہنی توازن جن کا بگڑا ہو ان کو ہم نے بزرگ ماننا ہے, تو پھر وہ خود ہی آپ کے بزرگوں کی بزرگی کے قائل ہو جائیں گے. اس کے لیے ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ جو ہے مجذوب ڈیوائز کر لیا ہے اور کہتے ہیں نہیں وہ قلم اٹھ جاتا ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ سوال کرتا ہوں, جو بندہ اللہ کی محبت میں جذب ہو جائے اور مجنون ہو جائے, کیا وہ رسول اللہ کا گستاخ ہوگا؟ شیطان کی محبت میں غرق ہونے والا تو رسول اللہ کا گستاخ ہو سکتا ہے, اللہ کی محبت میں غرق ہونے والا تو اللہ کے محبوب کا کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر ایک اور پلیس میں لے لیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی اب دیکھیں کہاں دور دور کی کہانیاں کراتے ہیں. میں تو چونکہ وہ کہتے ہیں دائیاں کو ٹھیڈ نہیں چھپے ہوتے, میں تو ان میں رہا ہوں نا, تو مجھے پتہ ہے یہ کہاں کہاں سے بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر, وہ بڑی مشہور ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش کتنا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی جنگل بیابان ریگستان میں ہو, اس کی سواری پہ اس کا سامان لدا ہوا ہو, اور وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے, اس کی آنکھ لگ جائے, اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے, بھاگ جائے وہاں سے. تو اب اسے اپنی موت سامنے نظر آئے گی, اٹھ کے وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اونٹ پہ سب کچھ لدا تھا, ریگستان میں تو کئی میلوں تک پانی کھانا پینا نہیں ملے گا. اب وہ وہیں پہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اچانک اس کی گمی ہوئی سواری اس کے سامنے آ جائے, اور وہ اتنا خوش ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت وہ کلمات یہ بولنا چاہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب. لیکن خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور اس کی زبان سے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. لیکن اس کے ساتھ الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے. یہ نہیں کہ پوری انٹینشن کے ساتھ کہ پڑھ بیٹا پہلے میرے نام کا کلمہ. دیکھیں سر, گدے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں لگا کے آپ زیبرا نہیں بنا سکتے. اس حدیث کی پلی لیتے ہیں سر, اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہاں تو الفاظ ہے زبان لڑکھڑائی ہے, یا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہلوایا ہے, زبان نہیں لڑکھڑائی, اور اس کے بعد اعلانیہ اس کفر کی توبہ بھی نہیں کی. اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے, توبہ نہیں کی اور آپ نے جو جعلی توبہ بنائی ہوئی ہے وہ میں توبہ مان بھی لوں, تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی اگر بابا جی اور مرید صاحب دونوں ہی ٹیپٹاس ہو جاتے, یعنی ایکسپائر ہو جاتے, تو کدھر جا کے نکلتے؟ جہنم. کیا کوئی شخص رسک لے سکتا ہے کہ کلمات کفر بولے وہ؟ اگے لمحے کا نہیں کسی کو پتا. تو توبہ اس میں کوئی نہیں, آپ خام خواہ توبہ بناتے پھریں. توبہ آپ کو بھی پتا ہے کہ شرعی توبہ گستاخانہ چیزوں سے کس طرح ہوتی ہے. اس کو توبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا چیک کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح کے نا جھوٹے ایکسکیوزز اور پلی لیتے ہیں, اور اس طرح کے نا واقعات, اور اسلامی بنیاد پہ حملہ کر رہے ہیں. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2 نماز قائم رکھو. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو. نمبر 4 رمضان کے روزے. اور نمبر 5 اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. تو سر یہ تو اسلام کی بنیاد پہ آپ حملہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو کیجول لے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جھوٹے ایکسکیوزز بناتے تھے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہ جی ہماری بھی دلیل تھی وہ ذکر نہیں کی ہے. تو یہ سلوٹ ہے جی سعید احمد اسد صاحب کو حفظہ اللہ تعالی کہ انہوں نے جرأت کی ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے بھی ایک موقع ملا ہے کہ میں ایک تو ان کا شکریہ ادا کروں. فون پہ تو میں نے آلریڈی کر دیا ہے الحمدللہ, بات جیت ہوتی رہتی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے ان قریب ملاقات بھی ہوگی. میں نے ان سے ٹائم لیا ہے ملاقات کے لیے انشاءاللہ. تو
باقی اس کی وجہ سے یہ بہتری ہوگی کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا تو میرا ڈیٹیل جواب آیا تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے زبانیں ہی بند ہو گئی ہیں ان کی، جو وہ جھوٹے ایکسکیوزز کرتے تھے، کبھی کہتے تھے خواب ہے، میں نے بتایا نہیں بیداری ہے، کبھی وہ کہتے تھے یار اس بیچارے کا قصور ہے، میں نے کہا بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں، اصل میں تو قصور اس کا ہے جو اس کو اللہ شیری دے رہا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں اس بیچارے کا قصور ہے جی ٹھیک ہے۔ اور اس کی برکت سے ابھی چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو ان کے جھوٹے ایکسکیوزز تھے وہ میں نے بیان کر دیے، تو میں آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جتنی گستاخانہ کتابیں ہیں ان سب کو ریٹریو کریں اور ان کی پرنٹنگ بند کریں، میری ریکویسٹ ہے۔ اور میں ایک قطن یعنی سیدنا عمر اگر آج زندہ ہوتے ان کتابوں کے ساتھ اور ان کتابوں کے چھاپنے والوں کے ساتھ اور ان بابوں کے ماننے والوں کے ساتھ، اور اگر واقعی بابوں نے ایسا کیا ہوتا اور ان بابوں کے ساتھ کیا کرتے تلوار سر، وہ آپ کو تو پتہ ہے پھر کیا کرتے وہ، تو سر میں کوئی سخت نہیں ہوں، میں تو حضرت عمر والی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں سر پرنٹنگ روکیں، مہربانی کریں، ختم کریں ان کو چیزوں کو، بس اب کہانی ختم کریں، اب دور بدل چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میں اپنے بھائیوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ ہماری دعوت جو گراس روٹ لیول تک پہنچی ہے نا، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو چیزیں ہیں نا وہ گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں نے اس ایشو کو اٹھا کے بغیر تکفیر کیے مسلمانوں کی، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے عوام الناس کی عدالت میں نے دیوبند کی پبلک کی عوام میں مقدمہ رکھا ہے، جی بریلویوں کی پبلک کی عوام میں مقدمہ رکھا ہے، میں نے اہل حدیث کی پبلک میں عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے، بریلویوں دیوبندیوں کی عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے، الحمدللہ شیعہ کی عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے، علماء پہ تو میں 4 تکبیریں پڑھ کے، بلکہ 5 تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں ایک جنازے پہ، اور ایک مجلس میں ان کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر چکا ہوں، ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی گول کیپر اپنے پول میں فٹ بال نہیں پھینکتا، یہ سارے اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں۔ تو باقی آج میں نے یہ بھی ایک ادھار تھا، بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے ریکارڈ کروائیں، تو آج چونکہ موقع آیا تو میں نے ریکارڈ کروا دیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر علی بھائی۔